جنت کیسے ملے گی؟ غریب جنت کی نعمتوں سے امیر کے حساب کی گردش میں ہوگا۔ غریب مسلمانوں کا فرشتوں سے سوال اور جواب ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین کون ہوں گے، یعنی قریب کون ہوں گے؟ تو ارشاد امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ اللہ کے قریب تقوی والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے، ان کی یاد میں رونے والے ہوں گے، جو خوب اللہ کی اطاعت کرتے ہوں گے وہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی لوگ پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر سب سے پہلے لوگوں میں سے کون جنت میں داخل ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا لوگوں میں سے سب سے پہلے غریب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، جو پرہیزگار تقوی بھی رکھتے ہوں گے، جو فرض ادا کرتے ہوں گے۔ جنت سے ان کے پاس کچھ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تم حساب کتاب کی طرف چلو، تو وہ کہیں گے ہم کس کا حساب دیں؟ اللہ کی قسم دنیا مال دولت ہمیں کچھ نصیب ہی نہیں ہوا، جیسے ہم بخل کرتے یا فضول خرچ کرتے، اور نہ ہی ہم حکمران تھے کہ انصاف کرتے اور نہ ظلم کرتے۔ ہمارے پاس وہ اللہ کا دین آیا اور ہم نے اس کی عبادت کی اور عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو ان سے کہا جائے گا اچھا ٹھیک ہے، تم چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے یہ بہترین اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم غریبوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری مخلوق میں سے میرے مخلص دوست کہاں ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کہے گا وہ فقراء ہے جو محتاج، مصیبت اور تنگ دستی میں صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور میری تقدیر پر راضی رہنے والے، ان کو جنت میں داخل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت میں عیش آرام کھاتے پیتے ہوں گے، جبکہ امیر لوگ حساب کتاب کی گردش میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کچھ لوگ روتے ہیں نا، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، کتنا ہے بڑا کرم ہے، مگر ہاں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو تو اچھا ہے۔ فقیر کون ہے اور کون غنی ہے؟ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا ان
ان دونوں حالتوں میں سے کون سی افضل حالت ہے، فقیر ہونا یا غنی ہونا؟ تو آپ نے فرمایا غنا افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور فخر مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت افضل ہے۔ مخلوق کی صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ حقیقت میں فقیر وہ شخص ہے اگر اس کے پاس مال ہو، مگر وہ اللہ اب بندگی کرنے والا ہو اور اس پر غنی ہو جائے، جب وہ اپنی تمام دنیائی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنے اس کا ضرورت مند سمجھے اور اس کو عطا کر دے، وہ اللہ کا بندہ اور غنی ہے۔ فقراء سے ثواب جنت میں ثواب فقراء کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم روزے قیامت جمع ہوں گے تو کہا جائے گا اس امت کے فقراء، مساکین، غریب کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم کیا عمل کیے، کیا عمل کرتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے ہمارے اللہ، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہم پر آزمائش سے ڈالی گئی تو ہم نے صبر کیا، اپنے مال و دولت و سلطنت دوسروں کو عطا کی، ہم کو نہیں دی، نہیں ملی، تو اللہ کہے گا تم نے درست فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ مالدار اور صاحب سلطنت حکمران پر حساب کتاب کی سختی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مومن حضرات کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے نور کی کرسیاں بچھائی گئی ہوگی اور ان پر بادل شایع کیا ہوگا، بادل شایع کرتے ہوں گے۔ مومن کے لیے یہ روز دن کی ایک گھڑی میں بہت محسوس ہوگا، اور مومن اللہ کے فضل سے فضل والوں کی جگہ میں رہیں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹاؤں گا۔ داروغہ جنت کا کہے گا کون ہے؟ تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ۔ تو وہ کہے گا آپ تشریف لائے؟ سبحان اللہ، آپ تشریف لائے، میں کب سے آپ کے انتظار میں ہوں۔ پھر وہ آپ کے لیے دروازہ کھولے گا